آج رات ان کا نکاح تھا مگر وہ پھر بھی یونیورسٹی آئی تھی۔ اس کی چچی نے یونیورسٹی سے چھٹی لینے کا کہا تھا پر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی اہم کلاسز ہیں اور وہ وقت پر واپس لوٹ آئے گی۔ چچی نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا، یوں بھی انہیں اس سے کیا فرق پڑتا تھا، جبکہ دوسری طرف نیلم گھر پر چھٹی کر کے ہادیہ اور شامیر کے نکاح کا ماتم منا رہی تھی۔ ہادیہ، آج رات تمہارا نکاح ہے، ہادیہ کی دوست نے اسے یاد دلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور تم لوگ بھی یاد رکھنا، وقت پر پہنچ جانا، ہادیہ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، پہنچ جائیں گے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ تمہارے نکاح سے پہلے ایک چھوٹی سی بیچلر پارٹی رکھی جائے، شادی کے بعد تو تم اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو جاؤ گی، ویسے بھی مجھے تمہارا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا، اس کی دوست نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہادیہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ہاں بالکل، میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی بھی اتنی مشکل سے پڑھ رہی ہوں کہ کیا بتاؤں، جب آگے جا کر چولہا چوکا ہی سنبھالنا ہے تو بندہ کیوں اپنا دماغ کھپا کر جوانی ضائع کرے، اس نے کوفت سے کہا تو اس کی دوستیں ہنس دیں۔ ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں، سینما میں بہت زبردست مووی لگی ہے، آج وہی دیکھتے ہیں، پھر ساتھ لنچ کر کے تمہاری بیچلر پارٹی کا کیک کٹ کرتے ہیں، اس کے بعد تم گھر چلی جانا، باقی آج یونیورسٹی کی ساری کلاسز بنک۔ اپنے دوستوں کے پلان پر ہادیہ مسکراتے ہوئے وکٹری کا سائن بنانے لگی۔ وہ لوگ یونیورسٹی کی کلاسز بنک کر کے سینما ہال کے لیے نکل پڑے، راستے سے کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لیا اور پھر سینما ہال کے اندر چلے گئے۔ ہادیہ کہاں ہے؟ دادا جان نے چچی سے پوچھا۔ یونیورسٹی گئی ہے، انہوں نے جواب دیا تو دادا جان کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ کیا مطلب یونیورسٹی گئی ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کا نکاح ہے؟ دادا جان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ معلوم تو تھا، پر ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہماری سنتی ہی کہاں ہے آپ کی لاڈلی، آپ نے اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ میں کیا ہی کہوں۔ میں نے بہت سمجھا تھا کہ نکاح کا دن ہے، آج بائے نہ نکلے، پر نہیں، کہنے لگی کہ بہت ضروری کام ہے۔ بھلا نہ جانے کون سا ایسے ضروری کام ہے جو اتنے اہم دن ہی کرنا تھا، گھر آئے گی تو خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ چچی نے دادا جان کو باتیں سنائیں اور اندر چلی گئی۔ دادا جان پہلے ہادیہ پر غصے میں تھے، پھر اپنی چھوٹی بہو کی زبان درازی پر کوڑنے لگے، جو ہمیشہ ان کی لاڈلی اور یتیم پوتی کی دشمن بنی رہتی تھی۔ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چچی کو تنبیہ کرتے ہوئے دادا جان اندر کی جانب بڑھ گئے۔ لان میں سحر انگیز تیاریاں اور سجاوٹ شروع ہو چکی تھی۔ گھر کے اندر طرح طرح کے پکوان بن رہے تھے اور مٹھائیوں سے بھری ٹوکریاں اور تھالیاں میزوں پر سجائی جا رہی تھیں، کیوں نہ صحیح تھی، آخر دادا جان کی لاڈلی پوتی کا نکاح جو تھا۔ دادا جان نے ادھام کو فون ملایا۔ ہیلو، السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام برخوردار، تم اس وقت کہاں ہو؟ دادا جان کے سوال پر ادھام نے اپنے دوستوں کو دیکھا۔ اس وقت وہ سینما ہال کے باہر کھڑا تھا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی انگلش تھرل مووی دیکھنے آیا تھا۔ میں یونیورسٹی میں ہوں دادا جان، کیوں خیریت؟ اس نے دادا جان سے صاف جھوٹ بولا۔ اگر بتا دیتا کہ بھائی کے نکاح والے دن فلم دیکھنے آیا ہے تو یقیناً دادا جی خفا ہو جاتے۔ اچھا تو پھر میرا ایک کام کرو، ہادیہ بھی یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، اسے جلدی سے پک کر کے گھر لے آؤ، دادا جان نے ہدایت دی۔ ادھام نے افسوس سے اپنی آنکھیں میچی۔ ٹھیک ہے دادا جان، لیکن مجھے ذرا 2 گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ میری ایک ارجنٹ اور امپورٹنٹ کلاس ہے، تو میں کلاس اٹینڈ کر کے اسے لے آؤں گا۔ ادھام کے جواب پر دادا جی خاموش ہو گئے۔ ابھی یونیورسٹی ختم ہونے میں ویسے بھی 4 گھنٹے باقی تھے۔ ادھام نے سوچا تھا کہ وہ آرام سے مووی دیکھ کر ہادیہ کو پک کرنے یونیورسٹی چلا جائے گا۔ ہادیہ کی سسکیوں کی آواز پر ادھام نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر ہادیہ کو دیکھا، وہ اس سے 2 کرسیوں کے فاصلے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ہادیہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا جبکہ ادھام کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ سینما ہال میں شدید گھٹن تھی کیونکہ وینٹیلیشن کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ادھام نے پریشانی سے پوچھا۔ رات کے 1 بج رہے ہیں ادھام لالا، اب تک تو سب ختم ہو گیا ہوگا، وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کہیں بھاگ گئے ہیں۔ ہادیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے ادھام کی طرف دیکھا۔ ادھام اسے گھورنے لگا۔ اللہ نے تمہیں شکل تو بہت اچھی دی ہے، کاش زبان بھی تھوڑی اچھی دے دیتا، جب بولتی ہو فضول بولتی ہو۔ سر جھٹکتے وہ اپنے موبائل کو دیکھنے لگا کہ شاید اب سگنل آ گیا ہو۔ ادھام لالا، ہادیہ نے پھر مخاطب کیا۔ بولو، ادھام نے بیزاری سے کہا۔ اس وقت اس کے پاس ہادیہ کی باتیں سننے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اگر ہم کل گھر گئے اور وہاں سب نے ہمیں غلط سمجھا اور زبردستی ہمارا ہی نکاح کروا دیا تو کیا ہوگا؟ ہادیہ اپنے دل میں آئے خدشات پوچھ رہی تھی۔ ادھام نے اسے سنجیدگی سے گھورا۔ ایک بات تو ہے ہادیہ، تمہارا دماغ بہت زیادہ چلتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ صرف فضول باتیں ہی سوچتا ہے۔ بے فکر رہو،
اتنے برے دن نہیں آئے میرے، نکاح نہیں کروں گا میں تم سے، اس نے آنکھیں گھما کر کہا۔ پر اگر ان لوگوں نے زبردستی کروا دیا تو؟ ہادیہ کو اب نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں اس نے ایسے کئی ڈرامے دیکھے تھے جن میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو ہادیہ بی بی، آپ سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مرنا پسند کروں گا۔ سمپل ہے، تمہیں ختم کر کے میں جیل چلا جاؤں گا اور پھانسی چڑھ جاؤں گا، پر تم سے نکاح نہیں کروں گا، اپنی زندگی کسی صورت برباد نہیں ہونے دوں گا۔ ادھام کے یوں صاف منع کرنے پر ہادیہ نے سوکھ کر سانس لیا۔ وہ خود بھی تو اسی پریشانی میں گھلی جا رہی تھی۔ اب جب ادھام نے اتنے وثوق سے کہہ دیا تھا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا نکاح ادھام سے کبھی نہیں ہوگا۔ کچھ کھانے کے لیے ہے تمہارے پاس؟ ادھام نے ہادیہ سے پوچھا۔ جی، بیگ میں کچھ بسکٹ ہیں اور جوس کا ڈبہ بھی ہے۔ ہادیہ نے اپنے پرس کی جانب اشارہ کیا جو ادھام کی دوسری طرف رکھا تھا۔ ادھام نے بیگ اٹھا کر ہادیہ کو دیکھا۔ ہادیہ نے اس میں سے بسکٹ کا ایک پیکٹ نکال کر ادھام کو دیا اور ایک خود کھانے لگی۔ رات جیسے تیسے انہوں نے بڑی مشکل سے کاٹی۔ پوری رات سینما کے گھٹن زدہ ماحول میں گزارنے کے بعد ہادیہ اور ادھام دونوں کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ادھام تو پھر بھی برداشت کر رہا تھا، لیکن ہادیہ کو اب گھٹن کی وجہ سے الٹیاں اور چکر آنے لگے تھے۔ صبح جب سینما ہال کا دروازہ کھلا تو صفائی کرنے والا عملہ ہال کے اندر داخل ہوا۔ وہ ان دونوں کو وہاں دیکھ کر چونک گیا اور اس نے فوراً سینما مینجمنٹ کو بلایا۔ ادھام مینجمنٹ کی شدید غفلت پر بری طرح چلایا۔ سینما کے مینیجر نے بھی اپنے عملے پر بہت غصہ کیا اور وہ ادھام سے بار بار معافی مانگنے لگے۔ ادھام نے کسی کی ایک نہ سنی اور ہادیہ کو سہارا دیتے ہوئے اس گھٹن زدہ حال سے باہر لے آیا۔ پوری رات اندھیرے میں بند رہنے کے باعث جیسے انہوں نے باہر قدم رکھا، سورج کی تیز تپش سیدھی ان کی آنکھوں پر پڑی۔ دونوں نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ادھام نے ہادیہ کو تھام کر اپنی گاڑی تک پہنچایا، اسے سہارا دیتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی ادھام کا فون بجنے لگا۔ سینکڑوں مسڈ کال اور میسیجز ایک کے بعد ایک اسکرین پر جگمگانے لگے۔ دادا جان، چچا، چچی اور سب سے زیادہ شامیر کی کالز اور میسیجز تھے۔ ادھام کے دوستوں نے بھی میسیج چھوڑ رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ ادھام کسی کو کال ملاتا، موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی اور وہ بند ہو گیا۔ ہادیہ اپنا موبائل دینا، مجھے کال کرنی ہے، ادھام نے ہادیہ کو مخاطب کیا۔ ساری رات ٹارچ جل رہی تھی، صبح بند ہو گیا، ڈیڈ ہے، ہادیہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ ادھام لب بھیج کر رہ گیا۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ حویلی پہنچے۔ ڈرائیور نے ادھام کی گاڑی دیکھتے ہی فوراً دروازہ کھول دیا۔ ادھام ہادیہ کو سہارا دیتے ہوئے حویلی کے اندر لایا تو دونوں کے قدم ٹھٹک گئے۔ پورا گھر خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، پھر بھی ایک عجیب سی ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ادھام لالا، ہادیہ نے قدم روکتے ہی کہا۔ ڈر لگنا بھی چاہیے، جو حرکتیں تم کر کے آ رہی ہو نا، ابھی تمہیں 2-4 جوتے نہ پڑ جائیں تو کہنا، اپنا ذہن تیار رکھو، ادھام نے بے نیازی سے کہا اور ہادیہ کو زبردستی سہارا دے کر گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے آیا۔ گھر کے اندرونی حصے میں قدم رکھتی ہی دونوں کے قدم جم گئے۔ وہاں سب کے سب لاؤنج میں ہی موجود تھے، سوائے نیلم کے۔ نیلم اپنے کمرے میں تھی۔ دادا جان، شامیر، چچا اور چچی دونوں کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کہاں تھے تم ساری رات؟ شامیر نے آگے بڑھتے ماتھے پر بر ڈال کر پوچھا۔ بھائی میں بس، ادھام شامیر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اچانک چٹاخ کی شدید آواز آئی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ چچا جان کے ہاتھ کا بھاری تھپڑ کھا کر ہادیہ زمین پر اوندے منہ گری تھی۔ بے حیا، بے غیرت، کہاں تھی ساری رات؟ کیا گل کھلا کر آئی ہے؟ چچا غصے سے داڑے۔ اس سے پہلے کہ شامیر کچھ کہتا، ادھام شدید غصے میں چچا کے مقابل آیا۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہادیہ کو اٹھانے کے لیے جھکنے لگا، تبھی چچا نے آگے بڑھ کر ادھام کا گریبان پکڑ لیا۔ میرا دماغ تو واقعی بہت خراب ہوا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم دونوں ساری رات کہاں تھے، کہاں مکاریاں کر رہے تھے، ورنہ میں تم دونوں کو زندہ گاڑ دوں گا۔ ادھام کا تنفس بگڑنے لگا۔ وہ شامیر کی طرح مصلحت اور ضبط سے کام لینے والوں میں سے نہیں تھا، وہ انتہا کا جذباتی تھا۔ میرا گریبان چھوڑے، اس نے غصے سے غراتی ہوئی چچا کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکا اور ہادیہ کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کرنے لگا۔ ہادیہ جو کر رہا سی گھٹن کے باعث بیمار ہو رہی تھی۔ چچا کے ایک تھپڑ نے اس کے حواس خطا کر دیے تھے، اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ دیکھ رہے ہیں ابا کیسے سہارا دے کر کھڑا کر رہا اس بے حیا حرافہ کو؟ چچی جان نے ہادیہ کو ادھام کے بازو کے سہارے پر دیکھا تو اپنے سسر کو اشارے سے دکھایا۔ ادھام کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ میں آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں، اگر آپ نے ایک لفظ بھی اور کہا نا تو کیا کر لو گے تم؟ یہ کہتے ہوئے چچا جان نے ادھام کے منہ پر بھی ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ ادھام کو اس تھپڑ کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ زچ ہو کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ ہادیہ گرنے لگی تو ادھام نے یکدم اسے بازو سے تھاما اور صوفے کی طرف دھکیلا تاکہ وہ بیٹھ سکے۔
ادھام غصے کی شدت سے چچا کی جانب بڑھا، جبکہ شامیر بھی اب شدید غضبناک ہو کر چچا کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب آپ کی ہمت کیسے ہوئی ان پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شامیر نے انتہائی سرد اور ضبط سے لبریز لہجے میں کہا، میری ہمت کیسے ہوئی؟ اور تمہارا بھائی جو پورے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر آیا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کیوں اتنے بے ہوش ہو گئے شامیر؟ ساری رات تمہاری منگیتر کو لے کر گیا تھا نا وہ؟ ساری رات تمہاری ہونے والی بیوی کے ساتھ گزار کر آیا، پوچھو اس سے کہ کیا گل کھلایا ان دونوں نے؟ چچا نے چیختے ہوئے کہا۔ دادا جان کا بی پی شدید غصے اور صدمے سے بڑھنے لگا تھا۔ وہ سر تھامے صوفے پر بیٹھے بے بسی اور حقارت سے ہادیہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں چچا جان، آپ اپنی زبان اور ہاتھ پر قابو رکھیں، شامیر نے کڑکدار آواز میں خبردار کیا۔ ہاں ہاں کرو بات، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیا بات کرتے ہو، مرد بنتے ہو یا صرف نام کی مرد ہو؟ چچا جان نے رومال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ چچی نے رات بھر بیٹھ کر اپنے شور کے کان خوب بھرے تھے، یہ سب اسی زہر کا نتیجہ تھا۔ ادھام کام ڈاؤن، مجھے بتاؤ ساری رات کہاں تھے تم اور ہادیہ کے ساتھ؟ کہتے کہتے شامیر کے الفاظ جیسے حلق میں دم توڑ گئے۔ جو بھی تھا وہ دونوں ساری رات تنہا حویلی سے باہر گزار کر آئے تھے۔ بھائی ہم سینما ہال میں بند ہو گئے تھے، موبائل کے سگنلز بالکل نہیں آ رہے تھے، ہم نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی۔ رکیں میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا فون کھول کر شامیر کو اپنے بھیجے گئے میسیجز اور کال ہسٹری دکھانی چاہی، پر فون آف ہو چکا تھا۔ ذرا یہ بھی بتاؤ کہ سینما ہال میں تم دونوں پہنچے کیسے تھے، اور اس حال میں صرف تم دونوں ہی کیوں بند ہوئے؟ تم لوگوں کے علاوہ کوئی اور بند نہیں ہوا وہاں؟ چچی جان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے زہر آلود لہجے میں پوچھا۔ آپ خود ان کا منہ بند کروائیں گے یا میں کروں بھائی؟ میں یہ ساری وضاحتیں صرف آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ مجھے صرف آپ کی سوچ سے فرق پڑتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ادھام نے شامیر کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ شامیر نے اسے خاموشی اختیار کرنے کا اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ سے فون لینے لگا۔ تم لوگوں کے ساتھ کوئی اور لوگ نہیں پھنسے تھے وہاں؟ شامیر نے سنجیدہ ہوتے ہی پوچھا۔ ادھام نے نفی میں سارے لایا۔ نہیں، صرف ہم دونوں پھنسے تھے۔ اس پر چچی جان نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے طنزیہ کہکا لگایا۔ لو جی سن لو، کیا عجیب بات ہے، یہ دونوں سینما ہال میں اکیلے پھنسے تھے۔ سینما والوں کی دشمنی بس ان دونوں ہی سے تھی نا، جو انہوں نے ان کو اندر بند کر دیا۔ ہادی اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گئی تھی اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن اچانک وہاں باہر فائرنگ کا ہنگامہ ہو گیا۔ سینما ہال خالی ہونے لگا اور سب باہر بھاگنے لگے، لیکن ہادیہ ہال کے اندر ہی سو گئی تھی۔ میں اسے لینے واپس اندر گیا تھا اور سینما ہال کے عملے نے غلطی سے باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ آپ لوگ چاہیں تو سینما مینجمنٹ سے رابطہ کر کے خود معلوم کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہم سے بار بار معافی مانگ رہے تھے۔ ادھام نے کھلے الفاظ میں سچی بات بتائی، جبکہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی نیلم بڑی سنسنی اور مزے سے یہ تمام ڈرامائی منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا کہانی سنائی ہے، بہت سوچ سمجھ کر گھڑ کر آئے ہو، ہے نا؟ عجیب بات نہیں ہے کہ جس سینما ہال میں ہادیہ گئی تھی اس میں تم بھی پہنچ گئے، اور ہادیہ وہاں سو گئی تو تم اسے بچانے چلے گئے۔ کہانی تھوڑی زیادہ ہی فلمی ہو گئی ہے۔ نیلم نے کمرے سے باہر آتی ہوئی طنزیہ تیر چلایا۔ ہادیہ شدید حیرت سے نیلم کو دیکھنے لگی۔ نیلم کو تو کم از کم اس پر یقین کرنا چاہیے تھا، جبکہ ادھام کا دل چاہا کہ نیلم کی چوٹیاں پکڑ کر اسے گھما دے۔ اسے عورتوں سے اسی وجہ سے نفرت تھی کہ وہ سخت فسادی ہوتی ہیں، اور اس کے اپنے گھر کی عورتیں تو خیر خصوصی حد تک فسادی تھی۔ بھائی آپ کو مجھ پر اعتبار ہے، ہادیہ پر اعتبار ہے؟ ادھام نے شامیر کے عین سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ شامیر نے ایک نظر صوفے پر بکھری حالت میں بیٹھی ہادیہ پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دادا جان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور آ گیا۔ تم لوگ رات کس مجبوری میں تھے؟ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ ممکن ہے کہ تم لوگ بالکل بے قصور ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم لوگ کسی بہت بڑے گناہ میں ملوث ہو چکے ہو۔ دادا جان کی اس بات پر ادھام بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا اور کچھ کہنے لگا تھا کہ شامیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ بات ساری یہ ہے کہ پورے خاندان میں ہماری بہت رسوائی ہو چکی ہے، ہمارا تماشا بن گیا ہے۔ مجھے صبح سے 10 فون آ چکے ہیں کہ کہاں ہے آپ کی پوتی جو اپنی دیور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں یہ سب مزید فیس نہیں کر سکتا۔ دادا جان کا لہجہ حتمی اور تھکا ہوا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں دادا جان کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہادیہ اور مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، وہ بھی اتنی بڑی۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو آپ سب سینما ہال جا کر معلوم کر سکتے ہیں یا ہمارے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم غائب ہوئے تھے تو آپ لوگوں کو ہمارے دوستوں سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ ادھام کے اس باجواز بات پر دروازے کے پاس کھڑی نیلم گڑبڑا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ادھام حد سے زیادہ ذہین اور حاضر جواب ہے۔ شامیر نے پلٹ کر نیلم کی طرف دیکھا، کہیں نہ کہیں اسے بھی معاملات میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ نیلم نے فوراً گھبرا کر نگاہیں چرائیں۔
ہم نے ہادیہ کی دوست سے بات کی تھی، اس کی دوست نے کہا کہ تم دونوں ساتھ گئے ہو اور ہادیہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شامیر نے آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شامیر کو دیکھا اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی کچھ کہنا چاہا، پر دادا جان نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا نا، کون کہاں تھا، کس کی غلطی تھی، ان سب کا وقت اب نکل چکا ہے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ خاندان میں بہت بدنامی ہو چکی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ادھام اور ہادیہ کا نکاح کر دیا جائے۔ دادا جان کے حتمی فیصلے پر ہادیہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ادھام بھی آنکھیں پھیلائے دادا جان کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اتر آئی تھی۔ نکاح کرو اس لڑکی سے اور حویلی سے نکل جاؤ اسے لے کر۔ دادا جان غرائے تو ادھام وضاحت دینے لگا، لیکن دادا جان کے حتمی فیصلے نے لاؤنج میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ ادھام جو چند لمحے پہلے تک اپنے چچا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا، دادا جان کے الفاظ سن کر اپنے قدموں پر جیسے جم سا گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں دادا جان کے سخت چہرے پر ٹکی تھیں، جہاں رحم یا ہمدردی کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ نکاح؟ ادھام نے دھیرے سے کہا، اس کی آواز میں غصے اور بے یقینی کی آمیزش تھی۔ دادا جان، آپ اپنے ہوش آواز میں ہیں؟ آپ مجھ سے کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو صاف صاف بتایا کہ رات کیا ہوا تھا۔ آپ میری بات کا یقین کرنے کی بجائے اس کہانی کو سچ مان رہے ہیں جو ان لوگوں نے گھڑی ہے۔ اس نے چچی اور نیلم کی طرف اشارہ کیا جو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، لیکن چہروں پر سنجیدگی کا ناٹک سجا رکھا تھا۔ بس ادھام، مزید ایک لفظ نہیں۔ دادا جان نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے مارتے ہوئی دھاڑا۔ تم نے جو وضاحتیں دینی تھی دے چکے، خاندان میں ہماری کیا عزت رہ گئی ہے، اس کا اندازہ تم دونوں کو شاید نہیں ہے۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ شامیر کی منگیتر اپنی دیور کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اب تم دونوں سچے ہو یا جھوٹے، اس سے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کا منہ بند کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ تمہارا نکاح ہادیہ سے کر دیا جائے۔ ہادیہ جو صوفے پر بدآواز سی بیٹھی تھی، اس نے جیسے یہ الفاظ سنے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نیا سیلاب رواں ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے شامیر کی طرف دیکھا۔ شامیر جو ہمیشہ اس کا محافظ بنتا آیا تھا، اس وقت اپنے ہاتھ جکڑے لب سیے لاؤنج کے کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا ضبط اور دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ شامیر بھائی، ہادیہ نے سسکتے ہوئے اسے پکارا، آپ تو میرا یقین کرتے ہیں نا؟ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف فلم دیکھنے گئی تھی۔ ادھام لالا تو مجھے صرف بچانے آئے تھے۔ شامیر نے اپنی بند آنکھیں کھولی اور ہادیہ پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں شدید کرب تھا۔ وہ ہادیہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے وقوف ہو سکتی ہے، نادان ہو سکتی ہے، لیکن بے حیا یا دھوکے باز نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو کچھ اس کی دوست نے فون پر کہا تھا اور جس طرح دونوں پورا دن اور رات غائب رہے تھے، اس نے شامیر کے اندر بھی ایک شک کا بیج بو دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دادا کے حتمی فیصلے سے بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ ہادیہ، شامیر کی آواز ابری تھی۔ اب جو دادا جان نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ ہادیہ کا دل جیسے سینے میں دھک سے رہ گیا۔ اسے شامیر سے اس بے نیازی کی امید نہیں تھی۔ نہیں شامیر بھائی، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ادھام نے شامیر کے سامنے آ کر اس کے شانے پکڑ لیے۔ آپ اپنی بھائی اور اپنی منگیتر پر اتنا بڑا شک کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے رات ہادیہ سے کہا تھا کہ میں اس سے نکاح کرنے سے بہتر مرنا پسند کروں گا، اور میں آج بھی اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ میں اس لڑکی سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ تو پھر اس حویلی سے دفع ہو جاؤ۔ چچا جان آگے بڑھے اور ادھام کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اس لڑکی کا ہاتھ تھامو اور نکل جاؤ۔ ہم اپنی باقی بچی کچھ عزت کو تمہاری ضد کی وجہ سے نیلام نہیں ہونے دیں گے۔ چچا، ادھام غصے سے غرایا۔ اس کا ہاتھ خود بخود مٹھی کی صورت میں بند ہو گیا۔ ادھام، دادا جان کی کڑکدار آواز گونجی، اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو آج کے بعد تم میرے لیے مر چکے ہو۔ نہ اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہوگی اور نہ ہی میرے کاروبار یا جائیداد میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ لاؤنج میں سخت طاری ہو گیا۔ دادا جان کا یہ فیصلہ اتنا شدید تھا کہ چچی اور نیلم بھی ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ ادھام خان زادہ جو اپنے دادا کا سب سے چہیتا پوتا تھا، آج ان کی انا کی سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ ادھام نے ایک نظر اپنے دادا پر ڈالی، پھر شامیر پر، اور پھر اس لڑکی پر جو صوفے پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ تباہ کر دے، لیکن دادا جان کے بگڑتی ہوئی سانس اور چہرے کی زردی دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے اور مزید تکرار ان کی جان لے سکتی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی بند مٹھی کو ڈھیلا کیا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ دادا جان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے دادا جان۔ ادھام کی آواز اب سخت اور برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے بھی منظور ہے، میں نکاح کروں گا اس سے۔
لیکن یاد رکھیے گا آپ لوگوں نے آج میری زندگی کا سب سے بڑا سودا کیا ہے اور فیصلے کا خمیازہ صرف مجھے نہیں ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ ہادیہ نے بے یقینی سے ادھام کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں ادھام کے وہ الفاظ گونجنے لگے، آپ سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مرنا پسند کروں گا، تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ لیکن اب ادھام خانزادہ اپنے دادا کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر حویلی کے مولوی صاحب کو بلوا لیا گیا۔ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی سجاوٹ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی مسکراہٹ۔ وہی لاؤنج جو کل تک شامیر اور ہادیہ کی شادی کے لیے روشنوں سے نہایا ہوا تھا، آج ایک ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کے سامنے ادھام خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر پتھر جیسی سختی تھی۔ دوسری طرف صوفے پر ہادیہ کو بٹھایا گیا تھا، جس کا وجود آنسوؤں اور سسکیوں سے کانپ رہا تھا۔ ادھام خانزادہ ولد اسد خانزادہ، کیا آپ کو ہادیہ خانزادہ بنت فاروق خانزادہ حق مہر قبول ہے؟ ادھام نے چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کیں۔ اس کے ذہن میں شامیر کا چہرہ، دادا جان کا غصہ اور سینما ہال کی وہ گھٹن زدہ رات ایک لمحے میں گھوم گئی۔ قبول ہے، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، لیکن اس کی آواز میں اتنی زہرناکی تھی کہ مولوی صاحب بھی ایک پل کے لیے ٹھٹک گئے۔ جب مولوی صاحب ہادیہ کی طرف بڑھے اور اس سے ایجاب و قبول کروایا تو ہادیہ کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ چچی نے اس کے شانے کو سختی سے دبا کر کہا، چپ چاپ قبول ہے کہو، ورنہ عزت تو تمہاری پہلی ہی نیلام ہو چکی ہے، اب دھکے دے کر نکالے جاؤ گی۔ ہادیہ نے سسکتی ہوئی 3 بار قبول ہے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی تقدیر کا فیصلہ ایک ایسے شخص کے ساتھ لکھ دیا گیا جو اسے شدید نفرت کرتا تھا۔ نکاح کا کاغذ سائن ہوتے ہی دادا جان نے مولوی صاحب کو رخصت کیا۔ شامیر جو اب تک ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا، بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں اتنی بوجھل تھی جیسے وہ زندگی کی تمام جنگیں ہار چکا ہو۔ ادھام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس نے نہ تو ہادیہ کی طرف دیکھا نہ ہی کسی اور سے کوئی بات کی۔ اس نے ڈرائنگ روم کی چابی اٹھائی جہاں اس کا سامان رکھا تھا اور ہادیہ کو مخاطب کیے بغیر سخت لہجے میں کہا، اپنا سامان اٹھاؤ، ہم اسی وقت اس گھر سے نکل رہے ہیں۔ ادھام، تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ دادا جان نے اسے روکنا چاہا۔ ادھام نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ نکاح کرو اور حویلی سے نکل جاؤ، میں بس آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں دادا جان، اب اس گھر میں میرے لیے اور اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہادیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنا پرس اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن وہ ڈر کے مارے ادھام کے پیچھے اولی۔ نیلم اور چچی نے ایک دوسرے کو دیکھ کر فاتحانہ مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، جبکہ دادا جان صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ ان کی آنکھوں میں اپنی لاڈلی پوتی کو یوں رخصت ہوتے دیکھ کر ایک گہرا پچھتاوا چھلکنے لگا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ادھام نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ ہادیہ برابل والی سیٹ پر بالکل ساکت بیٹھی تھی، اس کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ گاڑی حویلی کے مرکزی دروازے سے باہر نکلی اور شہر کی سڑکوں پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر چھائی خاموشی اتنی بوجھل تھی کہ ہادیہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ادھام اس وقت غصے کے آتش فشاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ ادھام لالا، ہادیہ نے انتہائی بھیگی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اس نام سے مت پکارنا۔ ادھام گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے دوڑا۔ اس کی انگلیاں سٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے جم چکی تھیں کہ اس کے بندھن سفید پڑ چکے تھے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہادیہ، تم اور تمہاری وہ فضول یونیورسٹی اور تمہاری وہ گھٹیا حرکتیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا ادھام، میں تو بس… خاموش رہو، اس نے ہادیہ کی بات کاٹ دی۔ ایک لفظ اور نہیں۔ تم نے سینما ہال میں مجھ سے پوچھا تھا نا کہ اگر زبردستی نکاح ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں قاتل نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا اس نکاح سے تمہیں صرف ایک نام ملا ہے، میری زندگی یا میرے دل میں جگہ کبھی نہیں ملے گی۔ گاڑی شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے سامنے جا کر رکی۔ یہ اپارٹمنٹ ادھام نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کچھ عرصہ پہلے خریدا تھا تاکہ جب کبھی حویلی کے ماحول سے سکون چاہیے ہو تو وہ یہاں آ سکے۔ باہر نکلو، ادھام نے گاڑی کا لاک کھولتے ہی کہا۔ ہادیہ نے ڈرتے ڈرتے اپارٹمنٹ کی عمارت کو دیکھا۔ یہ حویلی جتنا بڑا یا شاندار نہیں تھا، بلکہ ایک عام سا 2 کمروں کا فلیٹ تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے اتری اور ادھام کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتی ادھام نے لائٹ آن کی۔ کمرے میں دھول کی ایک ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی، بند کمرے کی بو تھی۔ ادھام نے ہادیہ کا ہینڈ بیگ ایک کونے میں پھینکا اور خود دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس نے ایک چھوٹے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خبردار جو تم نے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا، صبح اپنے لیے اور میرے لیے ناشتہ بنا لینا، اور ہاں، مجھے اپنے سامنے بار بار لا کر میرا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ادھام نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا، جس کی آواز سے ہادیہ کانپ اٹھی۔
हादिया इस वीरान और नामुकम्मल कमरे के वस्त में अकेली खड़ी रह गई। वह आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर बैठती चली गई और अपने घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो पड़ी। कल तक वो अपने दादा की लाडली और शामिर की मंगेतर थी, और आज वो एक ऐसे शख्स की बीवी थी जो इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता था और जिसकी नज़र में वो उसकी तबाही की जिम्मेदार थी। रात का पिछला पहर था, लेकिन अपार्टमेंट के किसी भी कमरे में नींद का नाम और निशान नहीं था। इदाम अपने कमरे में बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। इसकी नज़रों के सामने बार बार शामिर का वो गमज़दा चेहरा आ रहा था। जब निकाह का कागज़ साइन हो रहा था, उसने अपनी भाई की खुशियाँ छीन ली थी, चाहे इसमें इसकी अपनी कोई गलती ना भी हो। इसके अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। इसे हादिया पर शदीद गुस्सा था, लेकिन साथ ही साथ अपने दादा जान और चचा पर भी बेजारी महसूस हो रही थी, जिन्होंने एक लम्हे में इसकी बेगनाई को ठुकरा दिया था। दूसरी तरफ हादिया ठंडे फर्श पर बैठे बैठे सो गई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान सूख चुके थे और इसकी सांसें बेतरतीब थीं। घुटन और थकन की वजह से उसका जिस्म बुखार से तप रहा था, लेकिन इसका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। सुबह के 6 बजे इदाम के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो रात भर जागने की वजह से शदीद थकन महसूस कर रहा था। जब वो लाउंज में आया तो इसकी नज़र हादिया पर पड़ी, जो फर्श पर ही बेसुध पड़ी थी। इदाम ने पहले तो बेनियाजी से मुंह मोड़ना चाहा, लेकिन फिर इसने गौर किया कि हादिया का जिस्म गैर मामूली तौर पर कांप रहा था और उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। हादिया, इदाम ने दूर सी आवाज़ दी। कोई जवाब ना मिला। इदाम के माथे पर बल पड़े। वो नगवारी से कदम बढ़ाते हुए इसके करीब आया और झुककर उसके शाने को हिलाया। हादिया उठो, ये क्या ड्रामा है? जैसे इदाम का हाथ हादिया के शाने से छुआ, वो ठटक गया। हादिया का जिस्म आग की तरह तप रहा था। इसकी आंखें आध खुली थी, लेकिन इनमें से कोई शनासा चमक रही थी। इदाम लाला, हादिया ने इंतहाई कमज़ोर और बुखार में डूबी आवाज़ में कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे माफ़ कर दें। इदाम ने गहरा सांस लिया। इसका गुस्सा एक लम्हे के लिए पिघला, लेकिन फिर उसने अपने दिल को सख्त कर लिया। वो हादिया को उठाकर बेड पर लेटाने लगा तो हादिया ने बेख्तियारी में इसकी कमीज की आस्तीन को सख्ती से पकड़ लिया। मुझे अकेला मत छोड़े, वहां बहुत अंधेरा है। वो बुखार की शिद्दत में बड़बड़ा रही थी। इदाम ने इसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हादिया की गिरफ्त अजीब तौर पर मजबूत थी। इसने हादिया को बेड पर लेटाया, उस पर कंबल डाला और उसके माथे को छू कर देखा। बुखार बहुत तेज था। मुसीबत, इदाम ने बड़बड़ाते हुए अपने बाल नोचे। अब इसकी बीमारी का ड्रामा भी मुझे ही संभालना पड़ेगा। इसने किचन में जाकर पानी की पट्टियां बनाने का सामान लिया और वापस कमरे में आया। वो नहीं चाहता था कि वो उस लड़की की देखभाल करे जिससे वो नफरत करता था, लेकिन एक इंसान होने के नाते वो इसे यूं मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। इसने पट्टियां हादिया के माथे पर रखनी शुरू की। हादिया वक्फे वक्फे से हज़ियानी अंदाज में बातें कर रही थी। चाची जान, मैंने सच कहा था। नीलम ने मुझसे कहा था कि वो फिल्म अच्छी है, इसने मुझे टिकट लेकर दिए थे। पट्टी रखते हुए इदाम के हाथ यकदम रुक गए। इसने हादिया के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर बुखार की जर्दी और बेगुनाही का करब था। नीलम ने टिकट लेकर दिए थे? इदाम ने खुद से पूछा। इसके ज़हन में अचानक कल का वो मंजर घूमा जब नीलम कमरे से बाहर आई थी और इसने इंतहाई तंजिया तीर चलाए थे, और जब इदाम ने दोस्तों से बात करने की बात की थी तो नीलम अजीब तौर पर घबरा गई थी। इदाम के ज़हन के बंद दरीचे एकदम खुलने लगे। अगर नीलम ने इसे टिकट दिए थे तो इसका मतलब है नीलम को पहले से मालूम था कि हादिया कहाँ जा रही है। इदाम के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात उभरे और फिर घर पर यह ड्रामा रचाया गया कि हादिया अपने देवर के साथ भाग गई है। इदाम ने पट्टी पानी में भिगोकर दोबारा हादिया के माथे पर रखी। इसकी आंखों में अब महज गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शदीद शक और सच्चाई तलाश करने की तड़प पैदा हो चुकी थी। अगर ये सब एक प्लान था, इदाम ने दांत पीसते कहा, तो नीलम और चची ने सिर्फ शामिर और हादिया का रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि मुझे भी इस घटिया खेल में इस्तेमाल किया है। इसने हादिया के चेहरे को गौर से देखा। वो नादान और बेवकूफ़ ज़रूर थी, लेकिन इतनी चालाक नहीं थी कि इतना बड़ा ड्रामा रचा सकती। तुम वाकई बेवकूफ़ हो हादिया, इदाम ने मदम आवाज़ में कहा। तुमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और मुझे भी अपने साथ घसीट लिया। सारे दिन की देखभाल और अद्वियात के बाद शाम के वक्त हादिया का बुखार कुछ कम हुआ। इसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। कमरे में धीमी सी रोशनी थी और साइड टेबल पर पानी का गिलास और अद्वियात रखे थे। इसने मुड़कर देखा। इदाम सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसका चेहरा अब भी सख्त था, लेकिन इसमें सुबह वाली शदीद नफरत की जगह एक पुरअसरार संजीदगी ने ले ली थी। इदाम लाला, हादिया ने बैठने की कोशिश करती कहा। इदाम ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखा। उठो मत, लेटी रहो, बुखार अभी अभी उतरा है।
ہادیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے توقع کی تھی کہ ادھام اسے ہوش میں آتی ڈانٹے گا، لیکن اس کا لہجہ محتاط اور سنجیدہ تھا۔ تم نے صبح بخار میں کچھ کہا تھا، ادھام نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا اور اس کی طرف بڑھا۔ تم نے کہا تھا کہ نیلم نے تمہیں فلم کے ٹکٹ دیے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ ہادیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ڈر گئی کہ شاید ادھام اس پر پھر غصہ کرے گا۔ وہ ہاں، نیلم نے مجھے کہا تھا کہ یہ مووی بہت زبردست ہے اور اس نے اپنی ایک دوست سے مجھے ٹکٹ دلوا دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ چچی کو پتہ نہ چلے، بس میں خاموشی سے جا کر دیکھا۔ ادھام نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کی شک کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اور تمہاری دوست جس نے شامیر بھائی کو فون پر کہا کہ تم میرے ساتھ بھاگی ہو؟ ادھام نے اگلا سوال کیا۔ کون سی دوست؟ ہادیہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ میری دوستوں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، انہوں نے تو مجھے گھر چھوڑنے کا کہا تھا، لیکن جب فائرنگ ہوئی تو سب الگ الگ ہو گئے۔ ادھام نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں باندھ کی۔ کھیل اب بالکل صاف ہو چکا تھا۔ نیلم اور چچی نے مل کر ہادیہ کو سینما بھیجا، پھر کسی کو ہادیہ کی دوست بنا کر گھر پر غلط فون کروایا تاکہ شامیر کے دل میں شک پیدا ہو جائے، اور جب ادھام اسے لینے گیا تو سینما ہال کا واقعہ ان کے لیے سونے پر سہاگا ثابت ہوا۔ کتنی صفائی سے کھیلا انہوں نے۔ ادھام کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ ابھری۔ کیا ہوا ادھام لالا؟ ہادیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ادھام نے ہادیہ کے عین سامنے آ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک نیا عزم تھا۔ سنو ہادیہ، ادھام نے سخت لیکن واضح لہجے میں کہا، ہم دونوں اس کھیل میں پھنسائے گئے ہیں۔ تمہاری نادانی اور میری بھی وقوفی کی وجہ سے ہمیں اس اپارٹمنٹ میں قید کر دیا گیا اور ہماری عزت پر داغ لگایا گیا ہے، لیکن میں ادھام خانزادہ ہوں، میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہمیں اس سینما میں قید کیا گیا اور ہماری عزت پر داغ لگایا گیا ہے، لیکن میں ادھام خانزادہ ہوں، میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا اور ہمارے گھر والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نکاح ایک غلطی یا گناہ کی سزا ہے تو انہیں یہ سمجھنے دو، لیکن ہم اس اپارٹمنٹ سے تبھی واپس حویلی جائیں گے جب میں ان سب کا نقاب نوچ کر شامیر بھائی کے سامنے رکھ دوں گا۔ ہادیہ نے سسکی روکی۔ پر شامیر بھائی تو اب ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کریں گے، ادھام نے حتمی انداز میں کہا۔ شامیر بھائی میری جان ہے اور میں اپنے بھائی کی نظروں میں خود کو یا تمہیں گرنے نہیں دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ کیا؟ آج کے بعد تم رونا دھونا بند کرو گی؟ ادھام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور جو کچھ میں کہوں گا بالکل ویسا ہی کرو گی۔ اب ہم صرف مورے نہیں ہیں ہادیہ، اب کھیل ہم کھیلیں گے۔ ہادیہ نے ادھام خانزادہ کے چہرے پر چھائی اس نئی اور خطرناک سنجیدگی کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے وہی ادھام کھڑا ہے جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادھام نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آرام کرو، کل سے ہماری نئی جنگ شروع ہو رہی ہے۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس بار اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو کل رات تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ کل تک جو گھر ایک ماتم کدہ بنا ہوا تھا، آج وہاں ایک خاموشی مگر طوفانی عزم نے جنم لے لیا تھا۔ ادھام صبح 6 بجے اٹھ چکا تھا۔ اس نے ہلکے نیوی بلیو رنگ کی قمیض اور جینز پہن رکھی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد رات بھر نہ سونے کی وجہ سے ہلکے سے سیاہ حلقے موجود تھے، مگر اس کی آنکھوں کی چمک پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور خوفناک تھی۔ وہ کچن میں کھڑا بلیک کافی کا مگ ہاتھ میں لیے لیپ ٹاپ پر سینما ہال کی مینجمنٹ اور سیکورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ای میل ٹائپ کر رہا تھا کہ ہادیہ چپکے سے کمرے سے باہر آئی۔ اس کی صحت اب کل سے کافی بہتر تھی، لیکن چہرے پر اب بھی اداسی اور خوف کا سایہ تھا۔ وہ کچن کے دروازے پر جا کر ہچکچاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ادھام لالا، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ ادھام کے ہاتھ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر جم گئے۔ اس نے کافی کا مگ سائڈ پر رکھا اور مڑ کر ہادیہ کو دیکھا۔ اس کی نظریں ہادیہ کے چہرے کی رنگت اور آنکھوں پر گئیں، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کل رات تم سے ایک بات کہی تھی، شاید تم بھول گئی۔ ادھام کی آواز نہ تو غصے میں تھی اور نہ ہی نرم، بلکہ ایک نہ پائی جانے والی سنجیدگی سے لبریز تھی۔ مجھے اس نام سے مت پکارو، ہم اب وہ نہیں ہیں جو حویلی میں ہوا کرتے تھے۔ تم میری بیوی ہو، چاہے یہ رشتہ حالات کی جبر سی کیوں نہ بنا ہو، اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ لالا کہنا بند کرو، یہ سن کر مجھے چڑ ہوتی ہے۔ ہادیہ کا چہرہ شرم اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نیچے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، جی ادھام، بہتر ہے۔ ادھام نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بخار کیسا ہے اب بہتر ہے، کافی حد تک، ہادیہ نے جواب دیا۔ میں ناشتہ بنا دوں؟ نہیں، ناشتہ میں نے باہر سے آرڈر کر دیا ہے۔
تھوڑی دیر میں آ جائے گا، فی الحال تم یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ادھام نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ہادیہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ادھام اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے مجھے اس دوست کا نام اور پتہ بتاؤ جس نے تمہیں فلم دیکھنے کے لیے اکسایا تھا اور جس نے وہ پورا پلان بنایا تھا۔ ادھام نے حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ اس کا نام زویا ہے۔ ہادیہ نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا تھا کہ شامیر بھائی اور میرا نکاح ہے تو ہمیں بیچلر پارٹی کرنی چاہیے، لیکن فلم دیکھنے کا اصرار نیلم نے کیا تھا۔ جب میں پرسوں یونیورسٹی میں تھی تو نیلم کا مجھے فون آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس فلم کے ٹریلر زبردست ہے اور شامیر بھی یہ فلم دیکھنے جانے والا ہے، اس لیے تم جا کر دیکھو۔ ٹکٹ بھی اس کی دوست نے یونیورسٹی کے باہر آ کر مجھے دیے تھے۔ ادھام نے اپنے جڑے ہوئے ہاتھوں پر تھوڑی ٹکا دی۔ اس کے دماغ کے خانے تیزی سے کھل رہے تھے۔ یعنی نیلم نے تمہیں جال میں پھنسایا اور زویا کو استعمال کیا تاکہ تم یونیورسٹی بنک کرو۔ ادھام کی مسکراہٹ سرد تھی۔ اور جب ہم وہاں پھنس گئے تو گھر والوں کو زویا ہی کے نمبر سے یا کسی جیلی نمبر سے فون کروا دیا گیا کہ تم میرے ساتھ بھاگ چکی ہو۔ شامیر بھائی سیدھے سادے ہیں، انہوں نے حالات دیکھے، تمہیں غیر حاضر پایا اور ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ نیلم نے ایسا کیوں کیا ادھام؟ ہادیہ کی آواز میں درد تھا۔ وہ تو میری کزن ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا ہادیہ، تم بس اس کی راہ کا پتھر تھی۔ ادھام نے تلخی سے کہا۔ نیلم شامیر بھائی کو پسند کرتی ہے، وہ ہمیشہ سے شامیر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن دادا جان نے تمہارا اور شامیر بھائی کا رشتہ طے کر دیا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی اور تم نے اسے اپنی بے وقوفی سے وہ موقع تھال میں سجا کر دے دیا۔ ہادیہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے اب اپنی نادانی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کس طرح اس نے ایک چھوٹی سی تفریح کی خاطر اپنی پوری زندگی اور ادھام کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں ادھام۔ ہادیہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو چھلک پڑے۔ میرا واقعی یہ مقصد نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا۔ روئے بغیر بات کرنا سیکھو ہادیہ، ادھام نے سخت لہجے میں سے ٹوکا۔ آنسو بہانے سے سچائی باہر نہیں آئے گی۔ اگر تم پچھتاوا محسوس کر رہی ہو تو رو کر میری توجہ بٹانے کی بجائے میری مدد کرو۔ ادھام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا جو اب فل چارج ہو چکا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، سیکورٹی مینجمنٹ سے ملاقات کا وقت مل گیا ہے۔ میں سینما کی وہ CCTV فوٹیج لے کر آؤں گا جس میں صاف نظر آئے گا کہ ہم کس طرح پھنسے تھے اور وہ فائرنگ کا ہنگامہ کس طرح ہوا تھا۔ اور میں یہاں کیا کروں؟ ہادیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ تم گھر کے اندر رہو گی، دروازہ اندر سے لاک کر لو اور کسی کے لیے بھی مت کھولنا، حتیٰ کہ اگر حویلی سے بھی کوئی آئے تو بھی۔ میں شام تک واپس آؤں گا۔ ادھام نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکلنے لگا۔ پھر اچانک روک کر اس نے مڑ کر ہادیہ کو دیکھا جو ابھی بھی ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی اور بوجھل دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہادیہ، ادھام نے دھیمی لیکن گہری آواز میں کہا، ایک بات یاد رکھنا، جس دن ہم اس حویلی میں واپس جائیں گے اس دن تم وہی ڈری سہمی لڑکی نہیں ہوگی جو تھپڑ کھا کر خاموش ہو جاتی ہے۔ تم ادھام خانزادہ کی بیوی بن کر جاؤ گی اور تمہیں ان سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہوگا، سمجھی؟ ہادیہ نے ادھام کا چہرہ دیکھا۔ اس چہرے پر جو اعتمادی اور تعاقم تھا اس نے ہادیہ کے اندر بھی خوف کی جگہ ایک عجیب سا حوصلہ بھر دیا۔ اس نے آہستہ سے اسبات میں سارے لا دیا۔ ادھام بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز گونج گئی۔ دوسری طرف خانزادہ حویلی میں سناٹا اور تناؤ چھایا ہوا تھا۔ لاؤنج میں دادا جان صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور ان کے سامنے ان کا میڈیسن باکس رکھا ہوا تھا۔ شامیر سامنے کھڑا کھڑکی سے باہر ویران لان کو گھور رہا تھا جہاں کل تک شادی کے شامیانے سجانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور آج وہاں صرف پھیلا ہوا کچرا اور سناٹا تھا۔ چچی اور نیلم کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ان کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹیں تھیں۔ دیکھا تم نے نیلم؟ چچی نے آہستہ سے کہا۔ تیر بالکل نشانے پر لگا ہے۔ ادھام جتنا بھی تیز بنتا تھا آخر دادا کے ایک حکم پر حویلی سے بے عزت ہو کر نکل ہی گیا اور وہ ہادیہ اب وہ ادھام کی بیوی بن کر زندگی بھر اس کے غصے کی بھٹی میں جلے گی۔ ممی، بس ایک کام باقی ہے، نیلم نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شامیر کا دل توڑنا۔ جب شامیر کو لگے گا کہ ادھام اور ہادیہ واقعی ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور اسے دھوکہ دے رہے تھے تو وہ ہادیہ سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنے لگے گا اور پھر اس کا رخ میری طرف ہوگا۔ تم بے فکر رہو، شامیر کا دل تو ٹوٹ ہی چکا ہے، بس تم اس کے سامنے ہمدردی کا ناٹک جاری رکھو، چچی نے تسلی دی۔ اسی وقت شامیر لاؤنج سے نکل کر اپارٹمنٹ کے راستے کی طرف جانے لگا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا کہ دادا جان کی آواز آئی، شامیر کہاں جا رہے ہو؟ شامیر رک گیا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ میں ادھام سے ملنے جا رہا ہوں دادا جان۔
शामिर ने मध्यम आवाज में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। दादा जान ने सख्त लहजे में कहा, इस लड़के ने हमारी इज्जत का सौदा किया है। इसने मुझसे ज़बान दराजी की और हादिया को लेकर चला गया। अब इसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। दादा जान, शामिर का ज़ब्त टूटने लगा। वो मेरा छोटा भाई है और हादिया मेरी मंगेतर थी। मैं एक रात में यूं सब कुछ खत्म होते नहीं देख सकता। मुझे इधाम से खुद बात करनी है। मुझे जानना है कि सच क्या है। सच तुम्हारे सामने है शामिर। नीलम किचन से बाहर आती हुई बोल पड़ी। उसके चेहरे पर हमदर्दी का जेली ड्रामा था। आप क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं शामिर? हादिया के दोस्तों ने खुद बताया कि वो दोनों मिलकर यूनिवर्सिटी से गायब हुए थे। इधाम ने आपसे झूठ बोला कि वो क्लास में है। अगर वो दोनों बेकसूर होते तो क्या वो इतने आराम से निकाह करके हवेली से चले जाते? शामिर ने नीलम को घूरा। इसका दिल नीलम की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग इस सबूत को जुटला नहीं पा रहा था जो कल उनके सामने रखा गया था। मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना, शामिर ने तल्खी से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे अकेला छोड़ दें। नीलम ने शामिर की पीठ को देखा और इसके चेहरे पर एक जहर आलूद मुस्कुराहट फैल गई। शाम के 5 बज रहे थे जब इधाम अपार्टमेंट वापस लौटा। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का सिक्योरिटी लिफाफा और एक USB ड्राइव थी। इसका चेहरा थकन से निढाल था, लेकिन आंखों में फतह की चमक बिल्कुल वाज़ेह थी। जब इसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो इसने देखा कि हादिया किचन में मौजूद थी। इसने पूरा अपार्टमेंट साफ कर दिया था, धूल हटा दी थी और टेबल पर गर्म चाय और बिस्किट रखे हुए थे। इधाम ने एक नज़र साफ सुथरे अपार्टमेंट पर डाली और फिर हादिया को देखा। हादिया ने सादा सा कपड़ों का जोड़ा पहन रखा था और बाल पीछे बांधे हुए थे। तुमने ये सब करने की जहमत क्यों की? इधाम ने लिफाफा मेज पर रखती पूछा। आप सारा दिन बाहर थे और मैं कुछ करना चाहती थी ताकि मेरा ज़हन इन बातों से हट सके। हादिया ने धीमी आवाज में कहा, कुछ मिला आपको? इधाम ने USB ड्राइव उठाकर हादिया के सामने की। ये वो सबूत है जो नीलम और तुम्हारी दोस्त जोया की गर्दन पर फंदा डालेगा। इधाम की आवाज में एक गहरा इत्मीनान था। मैंने सिनेमा हॉल के सिक्योरिटी रूम से पूरा फुटेज निकाल लिया है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि तुम हॉल के अंदर अकेली गई थी और आधे घंटे बाद नीलम का एक जानने वाला बंदा जो इसका क्लासमेट है सिनेमा के अमले के एक बंदे को पैसे दे रहा है। हादिया ने भी यकीनी से अपने हाथ मुंह पर रख लिए। पैसे किस लिए? दरवाज़ा बाहर से लॉक करने के लिए। इधाम ने इंकशाफ किया। फायरिंग का हंगामा भी कोई इत्तफाक नहीं था। वो सिर्फ एक मामूली लड़ाई थी जो सिनेमा के बाहर करवाई गई थी ताकि लोग हड़बड़ाकर हाल से भागे और तुम अंदर ही फंस जाओ। इसके बाद जैसे ही मैं तुम्हें बचाने अंदर गया, दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया गया और वेंटिलेशन सिस्टम का स्विच ऑफ कर दिया गया ताकि हम बाहर राब्ता ना कर सकें। हादिया की टांगें कांपने लगी। वो कुर्सी पर बैठ गई। या अल्लाह, इतनी बड़ी साजिश सिर्फ शामिर भाई से मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए। ना सिर्फ रिश्ता तोड़ने के लिए बल्कि मेरी इज्जत और शामिर भाई के भरोसे को हमेशा के लिए दफन करने के लिए। इधाम ने तल्खी से कहा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी दोस्त जोया को नीलम ने भारी रकम दी थी ताकि वो शामिर भाई को ये कहे कि तुम मेरे साथ भागी हो। इधाम ने काफी का एक घूंट लिया और हादिया के सामने झुक गया। अब बोलो हादिया, क्या तुम तैयार हो हवेली वापस जाने के लिए? हादिया ने इधाम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था बल्कि एक गहरा गुस्सा था। इस लड़की ने जिसने हमेशा सबकी बातें सही थी, जिसके बेगुनाही पर थप्पड़ मारा गया था, आज अपने सामने मौजूद इस शख्स की ताकत वो महसूस कर रही थी जो इसका शौहर था और इसकी जंग लड़ रहा था। मैं तैयार हूँ इधाम, हादिया ने मजबूत आवाज में कहा। मैं इन लोगों के सामने अपनी सफाई नहीं दूंगी बल्कि इनके चेहरों से नकाब उतारूंगी। इधाम के लबों पर एक दिलकश और मगरूर मुस्कुराहट उभरी। शाबाश, ये हुई ना इधाम खानजादा की बीवी वाली बात, इसने कहा और USB अपनी जेब में रख ली। कल सुबह हम हवेली जा रहे हैं और कल का दिन खानजादा खानदान के लिए एक ऐसा दिन होगा जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगली सुबह हवेली के डाइनिंग हॉल में तमाम लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे। दादा जान, चच्ची, चचा और नीलम खामोशी से नाश्ता कर रहे थे, जबकि शामिर बगैर कुछ खाए सिर्फ चाय के कप को घूर रहा था। माहौल में एक अजीब सा तनाव और वीरानी छाई हुई थी। अचानक हवेली के मरकजी दरवाजे के खुलने की शदीद आवाज आई। सब लोग ठटक गए। चच्ची और नीलम ने एक दूसरे को देखा, जबकि दादा जान ने गुस्से से अपनी नैपकिन टेबल पर फेंकी। कौन है इस वक्त? दादा जान ने ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर जवाब देता, लाउंज के संगमरमर के फर्श पर बूटों की भारी चाप गूंजने लगी। इधाम खानजादा अंदर दाखिल हुआ। इसका स्याह सूट, बुलंद कामत और चेहरे पर छाई बिला की सख्ती किसी तूफान की आमद का पता दे रही थी। इसके बिल्कुल पीछे हादिया चल रही थी, जिसने खूबसूरत और वकार से सलीके का सूट पहन रखा था। इसका सर ऊंचा था और इसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था।
ادھام نے ہادیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں سختی سے تھام رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھتی چچی کی آنکھیں پھیل گئی اور نیلم کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ شامیر تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ادھام، شامیر کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چچا جان غصے سے دھاڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس حویلی میں دوبارہ قدم مت رکھنا، اور تم اس بے حیا لڑکی کو پھر سے یہاں لے آئے۔ ادھام نے ایک قدم آگے بڑھایا اور چچا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ چچا جان، ادھام کی آواز اتنی کڑکدار تھی کہ پورا لاؤنج گونج اٹھا۔ اپنی زبان کو لگام دے، یہ لڑکی کوئی بے حیا نہیں ہے، یہ ادھام خانزادہ کی عزت ہے، میری بیوی ہے۔ اگر آپ نے یا کسی اور نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی اور کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے چچا ہیں۔ دادا جان اپنی چھڑی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ ادھام، تم کس حق سے یہاں آئے ہو؟ کیا تمہاری بے غیرتی ابھی ختم نہیں ہوئی؟ میں یہاں اپنا اور اپنی بیوی کا حق لینے آیا ہوں دادا جان۔ ادھام نے جیب سے USB ڈرائیو نکالی اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر زور سے پٹخ دیا۔ اور آپ سب کی آنکھوں سے وہ پٹی اتارنے آیا ہوں جو ان 2 عورتوں نے آپ کے چہروں پر باندھ رکھی ہے۔ اس نے چچی اور نیلم کی طرف اشارہ کیا۔ نیلم کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ چچی نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، تم اپنا گناہ چھپانے کے لیے ہم پر الزام لگا رہے ہو۔ شامیر بھائی، ادھام نے چچی کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بھائی کو پکارا، آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں آپ کی منگیتر کو لے کر بھاگ سکتا ہوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا گھٹیا انسان ہوں؟ شامیر نے ادھام کی سرخ اور سچی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ادھام، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شامیر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ادھام نے اپنے لیپ ٹاپ کو نکال کر ٹیبل پر رکھا اور USB پلگ آن کر دی۔ اس نے اسکرین شامیر اور دادا جان کی طرف گھما دی۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ ادھام نے پلے کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر سینما ہال کا منظر چلنے لگا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ہادیہ اکیلی ہال کے اندر داخل ہوئی تھی۔ پھر اسکرین پر نیلم کا کلاس میٹ سینما کے گارڈز کو بھاری رقم دیتے ہوئے دکھائی دیا، اور اس کے بعد فائرنگ کا ہنگامہ ہوا، اور جیسے ہی ادھام ہادیہ کو بچانے کے لیے اندر گیا، باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ شامیر کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئیں۔ دادا جان کا سانس اٹکنے لگا۔ اور یہ دیکھیے، ادھام نے دوسری آڈیو فائل پلے کی۔ اس میں زویا کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جو روتی اعتراف کر رہی تھی کہ نیلم نے اسے 50,000 روپے دیے تھے تاکہ وہ شامیر کو فون کر کے یہ کہے کہ ہادیہ اور ادھام بھاگ گئے۔ لاؤن میں ایک ایسا سختہ طاری ہو گیا جیسے وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہ ہو۔ نیلم کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی دادا جان کو دیکھنے لگی۔ نیلم، شامیر نے بھیانک آواز میں پکارا۔ وہ آہستہ آہستہ نیلم کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو رہا تھا۔ یہ سب تم نے کیا؟ شامیر، میری بات سنو، یہ سچ نہیں ہے، یہ ادھام نے کوئی جعلی ویڈیو بنائی ہے۔ نیلم نے روتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ خاموش ہو جاؤ۔ دادا جان کی دھار سے پوری حویلی دہل گئی۔ انہوں نے اپنی چھڑی زمین پر اتنی زور سے ماری کہ وہ ٹوٹتے بچی۔ ان کا چہرہ شدید صدمے اور پچھتاوے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نیلم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھو ہے تم پر۔ دادا جان نے نفرت سے کہا، ہم نے تمہیں اس گھر کی بیٹی سمجھا اور تم نے اپنی ہوس اور حسد کی خاطر ہماری عزت، ہمارے گھر کے سکون اور میرے بچوں کے مستقبل کو آگ لگا دی۔ چچی ڈر کے مارے ایک کونے میں دب گئی۔ چچا جان شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے پاس اپنے بھائی اور بھتیجے کا سامنا کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ شامیر نے مڑ کر ادھام کو دیکھا اور پھر ہادیہ کو، جو ادھام کے ساتھ کھڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شامیر کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے اپنی ناسمجھی میں اپنی محبت اور اپنے بھائی کو کھو دیا تھا اور ایک سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ ادھام، شامیر کی آواز میں بے پناہ درد اور پچھتاوا تھا۔ مجھے معاف کر دو بھائی، میں سچ نہیں پہچان سکا، میں نے تم پر شک کیا۔ ادھام نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے نرمی آئی، لیکن پھر اس نے ہادیہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ معافی کی ضرورت نہیں ہے شامیر بھائی، ادھام نے مدھم لیکن حتمی آواز میں کہا۔ شاید جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہی طے تھا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہادیہ اب میری بیوی ہے۔ ہادیہ نے ادھام کے اس جملے پر ادھام کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گرم جوشی اور سکون کا احساس پھیلا۔ دادا جان لڑکھڑاتے ہوئے ادھام اور ہادیہ کے قریب آئے۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ ہادیہ، میری لاڈلی پوتی۔ ادھام، دادا جان نے کانپتے ہوئے ہاتھ ان کے سروں پر رکھنے چاہے۔ مجھے معاف کر دو میرے بچوں، میں نے جلد بازی میں تم دونوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ تم حویلی واپس آ جاؤ، یہ تمہارا گھر ہے۔ ادھام نے دادا جان کے ہاتھ کو عزت سے تھاما، لیکن نفی میں سارے لا دیا۔ نہیں دادا جان، ادھام نے صاف گوئی سے کہا، جس حویلی میں میری بیوی پر تہمت لگائی گئی اور مجھے بے عزت کر کے نکالا گیا، وہاں اب ہم نہیں رہ سکتے۔
ہم اپنا نیا گھر بنائیں گے جہاں صرف سچائی اور عزت ہوگی۔ دادا جان نے بے بسی سے اپنے پوتے کو دیکھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ادھام خانزادہ اپنے فیصلے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ادھام نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑا اور مڑ کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نیلم اور چچی کو اس گھر میں رکھنا ہے یا نہیں، یہ آپ کا اور شامیر بھائی کا فیصلہ ہے۔ ادھام نے دروازے پر رک کر آخری بار کہا، لیکن اگر ان دونوں نے دوبارہ میری یا میری بیوی کی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کی تو میں قانون کا سہارا لینے سے بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ یہ کہہ کر ادھام ہادیہ کو لے کر حویلی کے بھاری دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک ماہ بعد شہر کی خوبصورت اور پرسکون سوسائٹی میں واقع ایک چھوٹے مگر شاندار گھر کا منظر تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں سین میں کھلے پھولوں پر پڑ رہی تھی۔ ہادیہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی اور ہلکی سی دھن گنگنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب نہ تو وہ پرانا خوف تھا اور نہ ہی ماضی کا کرب۔ وہ اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، ایک بااعتماد اور مسرور عورت۔ ادھام لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب ہادیہ چائے کا کپ لے کر اس کے پاس آئی۔ آپ کی چائے؟ ہادیہ نے مسکرا کر کپ ٹیبل پر رکھا۔ ادھام نے اخبار نیچے کیا اور ہادیہ کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم اور محبت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، ادھام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں خوش ہوں، ہادیہ نے ادھام کے شانے پر سر رکھتی دھیمی آواز میں کہا۔ اگر وہ رات سینما ہال میں نہ گزرتی، اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو مجھے کبھی معلوم نہ ہوتا کہ مجھے دنیا کا سب سے بہترین اور محافظ شوہر ملا ہے۔ ادھام نے مسکرا کر ہادیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ہادیہ کہ تم سے نکاح کرنے سے بہتر ہے میں مرنا پسند کروں گا، ادھام نے شرارت سے یاد دلایا۔ ہادیہ نے ہنس کر اس کی سینے پر ہلکی سی چوٹ لگائی۔ ہاں، اور اب ادھام نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جہاں اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اب تم سے دور جانا میرے لیے مرنے کے برابر ہے۔ ان دونوں کی مسکراہٹیں اس سچائی کی گواہی دے رہی تھی کہ جو رشتہ ایک حادثے، نفرت اور جبر کے ساتھ شروع ہوا تھا، وہ سچائی، عزت اور بے پناہ محبت کے ایک مضبوط بندھن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ماضی کی گھٹن اور طوفان ختم ہو چکے تھے اور ان کے سامنے ایک نئی خوبصورت اور پرسکون زندگی کی صبح مسکرا رہی تھی۔ ڈیئر ویورز، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور میرا 10K سبسکرائبرز کا خواب پورا کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ شکریہ۔